اس کے علاوہ پھر پیغمبر اکرم کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر بھی کئی سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں اگر ہم جیسا انسان ہوتا ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لڑ پڑتا، لیکن چونکہ حکم پروردگاری ہے کہ اے رسول آپ کو صبر کرنا ہے، یہ حالات آپ کے لیے پیش آئیں گے، آپ کو برداشت سے کام لینا ہے، اس لیے پیغمبر اکرم بھی وہاں پر برداشت سے کام لیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ سے روایت پیش کرتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119۔ یہاں پر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں، جناب سمیہ کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے والے صفحے کے اندر جو سمیہ نام کی خاتون کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ سمیہ بن خبات جناب عمار یاسر کی والدہ گرامی، اور اگلے صفحے پر ان کے بارے میں ایک عجیب واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مادر جناب عمار یاسر وہ تھی کہ جو سب سے پہلی اسلام کی راستے میں شہید ہونے والی خاتون تھی، لیکن ملاحظہ کیجئے گا کہ کیسے ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ والدت عمار ابن یاسر قانت سابعۃ، یہ 7ویں خاتون تھی، سابعۃ سبعۃ فی الاسلام، یہ اسلام کے اندر جو 7 افراد سب سے پہلے اسلام لے کر آئے اس میں سے 7ویں خاتون ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ عذبها ابو جہل، ابو جہل نے ان پر عذاب کیا اور شکنجہ کیا، ان کو پریشان کیا اور سخت تکلیفوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، وطعنها، پریشان کیا، وطعنها، اللہ اکبر، یہ ترجمہ میں کیسے پیش کروں، وطعنها فی قبولها، یہ روایت کا جملہ ہماری کتاب کے اندر نہیں، الاصابہ فی تمیز الصحابہ عسقلانی کی لکھی ہوئی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 190 کے اوپر وہ جملہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اس طریقے سے مادر عمار یاسر کو کہ ان کے شکم کے نیچے نیزہ گھونپ کر شہید کیا، اور یہ واقعہ پیغمبر اکرم کے سامنے پیش آیا۔ پیغمبر اکرم کو اس کی اطلاع تھی کہ اس طریقے سے ہمارے راستے میں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کیا کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں پیغمبر اکرم کو کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر اکرم کے پاس بھی خاندان موجود ہے، جناب ابو طالب موجود ہیں، جناب حمزہ موجود ہیں، جناب عباس موجود ہیں، پورا قبیلہ موجود ہے، ان کو سب کو جمع کرتی اور مقابلہ کرتے ان کا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کتنی غلیظ حرکت تم نے کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جملہ سننے کے قابل ہے کہ جو عمل نبی نے مکہ میں ایک ابو کے ساتھ کیا تھا وہی عمل مدینہ میں علی نے ایک دوسرے ابو کے ساتھ کیا۔ جیسا برداشت نبی نے کیا تھا اس موقع پر، اسی برداشت اور اسی صبر سے کام لیا ہے علی ابن ابی طالب نے مدینہ کے اندر۔ آگے چلیے گا، کئی سارے واقعات اب آتے ہیں نبی اکرم کی زندگی کے اندر، اور آپ خود ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ نبی اکرم شیب ابی طالب کے اندر موجود ہیں، کتنے سخت حالات ہیں، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ اوڑھنے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کا انتظام ہے، سب نے بائیکاٹ کر دیا ہے، جو بھی باہر نکلتا ہے اس کو شدید تکلیف کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آپ محاصرے کے اندر آ گئے ہیں، سزاؤں پر سزائیں ہو رہی ہیں، آپ کے کچھ جل قدر افراد اور کچھ چاہنے والے موجود ہیں۔ اگر اس موقع پر نبی اکرم باہر نکلتی ہے اور مقابلہ کرتے کفار کا، تو آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب تعداد کم ہے اور کفار بہت زیادہ ہیں اور حکم پروردگار بھی موجود نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے اگر یہاں پر قدم آگے بڑھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ سب کے سب کفار آپ کو مار ڈالیں گے، آپ کو، آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں سب کو ختم کر دیں گے، اور جب آپ ختم ہو جائیں گے تو اصلی اسلام کا بھی فاتحہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی کام مدینہ کے اندر ہو جاتا اگر مولا متقیان تلوار نکالتے، آپ کے جو چند افراد تھے وہ بھی مقابلہ کرتے ان افراد کا، تو کیا ہوتا؟ پورے اسلام کا فاتحہ ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا اظہار مولا متقیان نے اپنے خطبات کے اندر بھی کیا ہے کہ سلسلہ امامت کو خطرہ تھا، سلسلہ امامت ختم ہو جاتا، حسن و حسین کو شہید کر دیا جاتا، اس لیے وہاں پر مولا متقیان نے تلوار نہیں نکالی۔ اور پھر خود فتح مکہ کے موقع پر آپ کردار دیکھیں، نبی اکرم کا کیا عالیشان کردار ہے کہ سب کو معاف کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور جیسا کہ سب جانتے بھی متفقون علیہ روایتیں موجود ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے والوں کی گردن تو نہیں کاٹی جائے گی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا بھی تھا ایک جنگ کے اندر کہ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے قتل کر دیا تھا سامنے والے کو، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا؟ کہ اس نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ اس لیے پڑھا تھا کیونکہ وہ تلوار سے ڈر گیا تھا،
تو پیغمبر نے اس سے اشارہ فرمایا تھا کہ تو نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تجھے پتہ چلے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے یا خدا کے خوف سے پڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر 1% بھی احتمال موجود ہے، یا تو 100% بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی احتمال موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی زبان سے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا کہ تو تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو اس کے اوپر تلوار چلائے؟ تو جو پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کیا خود اس پر عمل نہیں کریں گے؟ لہٰذا یہ افراد اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ مان لیتے ہیں اور زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، تو اب پیغمبر کی تلوار ان کو پر نہیں چل سکتی۔ اب اگر پیغمبر ان کو تلوار نہ چلائیں، ان کو قبول کر لیں اور اپنے ساتھ ان کو شامل کر لیں، تو کیا ایک عام انسان تو یہی سمجھے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بڑا معاملہ شاید اس کا مطلب پہلے پیش نہیں آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی انبن ہو گئی ہوگی، کسی نے کسی کے کچھ پیسے چرا لیے ہوں گے، کچھ کہہ دیا ہوگا، گالب گلوچ ہو گیا ہوگا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ابھی معاف کر دیا ہے۔ لیکن نہیں عزیزو، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ حکم خدا کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ کہتا نہیں ہے مگر یہ کہ وحی الہی کے مطابق ہو۔ اس لیے نبی اکرم نے ان بڑے بڑے ظالموں کو، ان بڑے بڑے قاتلوں کو، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے اتنے زیادہ اصحاب کا خون کیا ہے، جنہوں نے جنگیں برپا کی ہیں، پیغمبر اکرم کے خون کے در پہ ہو گئے، اور بڑے جلیل القدر افراد کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، ان قاتلوں کو پیغمبر اکرم نے معاف فرما دیا۔ اب اگر اس معاف فرمانے کے بعد لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ پیغمبر کی تو ان سے بڑی پہلے سے دوستی تھی، بہت یاری تھی، جگری تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے درمیان، تو یہ اس کی لا علمیت پر دلیل ہوگی۔ اسے نہیں معلوم کہ پہلے کیسی کیسی انہوں نے جنگ کی تھی اور آگے یہ کیا کرنے والے ہیں۔ کیا اسی کا پوتا نہیں ہوگا کہ جو نبی کے نواسے کو شہید کرے گا؟ کیا یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نے ہی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی یا حسین ابن نبی کو شہید نہیں کیا؟ تو ہمارے جو ذہن کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں کانسیپٹ بنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو عام انسان کی ایسے سے رکھ کے ان کو تو حملہ کر دینا چاہیے تھا، مار دینا چاہیے تھا، انسان اپنی غیرت گوار نہیں کر سکتا، اپنی جان چاہتی ہو تو چلے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جان چاہتی ہو تو چلے جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ یہ حکم پروردگار کا انتظار کر رہے تھے، اگر حکم خدا آتا تو یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد کی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے سارے گھر والے کو لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کس نے اسلام کے راستے میں اتنی قربانیاں دی ہیں جتنے علی ابن ابی طالب کے گھرانے نے دی ہیں؟